یہ اسلام یوں ہی ہم تک نہیں پہنچا ہے۔ ہم جو سمجھتے ہیں نا کہ صبح سے لے کر کے شام تک کماؤ اور کھاؤ، اور شام ہو جائے تو صبح تک آرام کی چین کی نیند سو، صحابہ کرام اگر اس طریقے سے زندگی گزارے ہوتے، ہمارے اسلاف اگر چین و سکون کی زندگی گزارے ہوتے تو یہ اسلام ہم تک نہیں پہنچتا۔ اس اسلام کو پہنچانے کے لیے ہمارے اسلاف نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ ضرورت پڑی تو اپنا گھر چھوڑ دیا، ضرورت پڑی تو اپنی اولادوں کو قربان کر دیا، ضرورت پڑی تو اپنا مال و دولت سب راہ خدا میں خیرات کر دیے، اور ضرورت پڑی تو اپنے جان کی بھی قربانی لگا دی۔ ہم تو وقت دینے کے لیے تیار نہیں، وقت نہیں ہے ہمارے پاس دین سیکھنے کے لیے، وقت نہیں ہے ہمارے پاس محفل میلاد میں آنے کے لیے، وقت نہیں ہے ہمارے پاس دین اور اسلام کی جانکاری حاصل کرنے کے لیے۔ اور یہ اتنا فتنہ اور نازک دور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سیاتی امتی علی زمان، میری امتی پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، یصبح مومنا یمسی کافرا و یمسی مومنا یصبح کافرا، کہ صبح کے وقت اگر وہ مسلمان ہوں گے تو شام کو کافر ہو جائیں گے، شام کو مسلمان ہوں گے تو صبح کو کافر ہو جائیں گے۔ وآلہ وصحبہ بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دو تین شعر سماعت فرما لیں۔ دل سے میرے دنیا کی محبت نہیں جاتی، دل سے میرے دنیا کی محبت نہیں جاتی، دل سے میرے دنیا کی محبت نہیں جاتی، سرکار گناہوں کی بھی عادت نہیں جاتی، سرکار گناہوں کی بھی عادت نہیں جاتی، دل سے میرے دنیا کی محبت نہیں جاتی، دن رات مسلسل ہے گناہوں کا تسلسل، دن رات مسلسل ہے گناہوں کا تسلسل، کچھ تم ہی کرو نا یہ نحوست نہیں جاتی، کچھ تم ہی کرو نا یہ نحوست نہیں جاتی، ہے رحمت کونین کمینے پہ کرم ہو، ہے رحمت کونین کمینے پہ کرم ہو، اے رحمت کونین کمینے پہ کرم ہو، ہائے
خصلتیں نہیں جاتی ہائے نہیں جاتی بری خصلتیں نہیں جاتی دل سے میرے دنیا کی محبت نہیں جاتی جی چاہتا ہے پھوٹ کے روؤں تیرے غم میں جی چاہتا ہے پھوٹ کے روؤں تیرے غم میں جی چاہتا ہے پھوٹ کے روؤں تیرے غم میں سرکار مگر دل کی قساوت نہیں جاتی سرکار مگر دل کی قساوت نہیں جاتی کیا ہو گیا سرکار غلاموں کو تمہارے کیا ہو گیا سرکار غلاموں کو تمہارے کیا ہو گیا سرکار غلاموں کو تمہارے اغیار کے فیشن کی نحوست نہیں جاتی اغیار کے فیشن کی نحوست نہیں جاتی دل سے میرے دنیا کی محبت نہیں جاتی درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اللہ رب ذوالجلال اپنے کلام بلیغ میں ارشاد فرما رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ بے شک رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے تم اگر ایک مسلمان ہو اور اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہو دنیا اور آخرت میں اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو اپنے رسول کی زندگی کو اپنے لیے آئیڈیل بنا لو اسی میں تمہاری کامیابی ہے اسی میں تمہارے لیے عزت ہے اسی میں تمہارے لیے برتری ہے اسلام یوں ہی ہم تک نہیں پہنچ گیا ہے اس کے لیے بڑی قربانیاں پیش کی ہیں ہمارے اسلاف نے خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے لیے پتھر بھی کھائے اس دین کے لیے نہ جانے کفار و مشرکین نے انہیں کس کس الفاظ سے یاد کیا ظلم کی انتہا اس وقت ہوتی ہے جب طائف کی سرزمین پر تبلیغ دین کے لیے اللہ کے رسول تشریف لے جاتے ہیں آوارہ لڑکوں نے اللہ کے رسول پر پتھروں کی برسات کی تھی پورا جسم لہو لہان ہو گیا تھا نالائے مبارک پر اتنے خون جم گئے تھے کہ نکالنے سے نہیں نکل رہے تھے کعبۃ اللہ کے سائے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل